بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے میں ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ دار الندوہ میں قریش اکٹھے ہیں، اور یہ بات یاد رہے، ندوہ کہتے ہیں مشاورت کی جگہ کو اور دار کہتے ہیں گھر کو، اور دار الندوہ وہ جگہ ہے خانہ کعبہ کے پاس جہاں پہ قریش مکہ کے جو لوگ ہیں، سردار ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اور ظاہر بات ہے مختلف معاملات پر مشورہ کرتے ہیں۔ اب حج کے دن قریب آ رہے ہیں اور ظاہر بات ہے حج میں باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی مکہ آئیں گے، تو قریش مکہ بہت خوف زدہ ہیں اسلام کی دعوت سے، اور اب وہ مل کر سوچ رہے ہیں کہ لوگ باہر سے آئیں گے تو ہم کیا الزام لگائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف الزامات کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ قریش اس وجہ سے بھی خائف ہیں کہ کہیں باہر کے لوگ آ کر خانہ کعبہ پر قبضہ نہ کر لیں، چونکہ اس کی ایک روایت تو موجود تھی کہ جب بنو جرہم آئے تھے تو انہوں نے ظاہر بات ہے بنو خزاع نے بنو جرہم کو نکال دیا تھا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ یہاں پہ موجود تھے اور یہ قبیلہ گزر رہا تھا بنو جرہم کا، وہ یہاں پہ آباد ہوا، تو بعد میں بنو خزاع نے ان کو نکال دیا اور قریش نے بنو خزاع کو نکال دیا۔ اب یہ اس لیے بھی خوف زدہ تھے کہ اسلام کی جو دعوت پھیل رہی ہے اور یہ بالکل ہمارے عقائد کے خلاف ہے، تو اب آگے چل کے ہمارا کیا ہوگا۔ تو اب مجلس مشاورت میں جو بات طے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کاہن ہیں۔ کاہن کہتے ہیں جیسے یہ کوئی منتر پڑھنے والے ہوتے ہیں اور ان کا ایک بڑا مسجع اور مکفہ کلام ہوتا ہے، اس میں ایک سجا بندی یا تک بندی یا موزونیت ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، ہم یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے قرآن مجید جو ہے وہ اس کو خود ہی گھڑ لیا ہے، اور جیسے سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ الزام نقل کیا کہ بل افترا ہو اور بل ہوا شاعر، تو کسی نے کہا نہیں وہ شاعر ہیں، اور کسی نے کہا کہ مجنون ہے نعوذ باللہ، اور کسی نے کہا ساحر ہے۔ اب یہ وہ مختلف الزامات ہیں جو وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ان کی نفی کی ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا وما علمنا الشعر وما ينبغي له، ہم نے محبوب آپ کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ آپ کے مناسب ہے، اور اسی طرح ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور آپ تو خلق کے بلند ترین منصب پر فائز ہیں۔ تو وہ قرآن مجید نے ایک ایک کر کے جو ان کے تمام الزامات تھے ان کا رد کیا، لیکن جو بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ اس مجلس مشاورت میں قریش کا ایک بڑا شخص وہ ولید بن مغیرہ وہ بھی موجود ہے اور ایک بڑے قبیلے کا فرد ہے۔ تو اس نے کہا یار میں نے جو مجنون ہے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، شاعروں کو بھی جانتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں تو ان کو بھی جانتے ہیں، لیکن یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں تو یہ مجھے بے تکی باتیں لگتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی الزام تم ان پر لگا سکتے ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہو کہ نعوذ باللہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کہ ایسا جادو کر دیتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، اور باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، اور بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے، اور بھانجا ماموں سے جدا ہو جاتا ہے، اور چچا بھتیجے سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ الزام آپ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات پر یقین کر لیں، لیکن یہ سارے الزامات جو وہ لگا رہے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس پر فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے سورۃ الانبیاء کا جو پہلا رکوع ہے تو اس میں بھی ذکر کیا کہ ان کے کچھ الزامات کا، جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن حضور نے گھڑ لیا ہے، یا آپ شاعر ہیں، یا وہ کوئی معجزہ لے کر آئیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور بات بڑی اہم ہے جو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 ہے
लक़द अन्ज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, हमने ये किताब कुरान मजीद नाजिल की है, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम्हें अकल नहीं है। इन्हीं हुजूर अलैहिस्सलाम पर नऊज़ बिल्लाह जो तुम झूठे इल्जामात लगा रहे हो, कभी शायर कह रहे हो, कभी साहिर कह रहे हो कि आप जादूगर हैं, कभी मजनून कह रहे हो, कभी काहिन कह रहे हो, ये तो बताओ कि ये जो कुरान मजीद तुम्हारे सामने है ये अल्लाह का कलाम है, इस कलाम के अंदर तो तुम्हारा जिक्र है, इसके अंदर जो हलाल और हराम के ज़ाब्ते हैं तुम्हारी फितरत का बयान है, और उसके बाद इंसान का वो बयान है जहां पे वो अल्लाह की मार्फत और उसका कुर्ब और उसके कुर्ब की मनाजिल उसने कैसे तय करनी है। फिर इसके अंदर तो तुम्हारे लिए वो सब कुछ मौजूद है जो तुम्हारी हिदायत के लिए जरूरी है। तो ये जो झूठे इल्जामात तुम लगा रहे हो, तो इन इल्जामात का क्या फायदा है। जो असल बात है वो ये है कि इस किताब हिदायत के सामने झुक जाओ और इसके सामने सर निगू करो, इसके सामने सर इताअत खम कर दो। इसके नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और माशर में भी अल्लाह ताला तुम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर तुम्हें अता करेगा और गुनाहगारों को हुजूर की शफात नसीब होगी। तो सामीन मोहतरम, जो कुरैश मक्का के इल्जामात थे वो कल भी झूठे थे और बेवकत थे, कुरान ने भी उनका रद्द कर दिया और उनकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि हम अल्लाह की किताब जो है उसके सामने सरेंडर करें, सर निगू करें और अपने लिए इसको हिर्ज़ जां बनाएं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।